کہ حدیثی کہہ رہی ہو کہ ہاں اے اللہ کے رسول یہ احرام آپ کے جسم پر نہیں ہے کیا؟ آپ جائیے خیمے میں اتار کر آئیے. حدیث میں آتا اللہ کے رسول اتار کے آئے, تمام صحابہ نے اتار دیا. صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی احرام رسول کے جسم پر ہے تو اس کا مطلب کوئی گنجائش ہے. اس طرح کے بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے. اسلام یہ کہتا ہے کوئی بھی آپ سے مشورہ طلب کرے تو اس میں ذرہ برابر بھی آپ ڈنڈی نہ ماریں, خیانت نہ کریں, بے ایمانی نہ کریں, سچائی کے ساتھ, انصاف کے ساتھ, اپنے علم و تجربہ کے مطابق اس کو سچا اور بھلا مشورہ دیں. چوتھی شرط اسلام نے حق کی رکھی ہے کہ جب آپ کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہیں. دیکھیے اسلام کا طریقہ کتنا عمدہ طریقہ ہے. آج کہتے ہیں 14 سال میں لوگ ریسرچ کر رہے ہیں, سائنس آج کہہ رہے ہیں ترقی کر رہی ہے. آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چھینک آتی ہے تو اس وقت ہارٹ آپ کا بند ہو جاتا ہے. وہ 1400 سال پہلے نبی نے طریقہ بتایا کہ الحمدللہ کہو الحمدللہ, کیونکہ آپ کا ہارٹ بند ہو گیا. اللہ کی تعریف کرو کیونکہ آپ مرنے کی پوزیشن پہ چلے گئے. اور جیسے ہی ایک بھائی بھائی کو دیکھتا ہے اس کی طرف دیکھیے, اس کی طرف کا انداز دیکھیے کہ رسول نے اس کو بھی طرف آ کر رکھ دیا کہ فوراً دیکھنے کے بعد کہے یا رحمک اللہ, ارے اللہ تجھ پر رحم کرے. میرے بھائی کے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ یہ حص نہیں ہے ہمارے اندر. اور جب یہ بھائی جس نے الحمدللہ کہا تھا اس کا جواب یا رحمک اللہ بھائی نے دے دیا تو اب بھائی کی ذمہ داری ہو گئی الحمدللہ کہنے والے کی کہ وہ بھی اپنے بھائی کو دعائیں دے. یہدیکم اللہ ویصلح بالکم, اللہ تجھے ہدایت دے اور تیری زندگی کے تمام معاملات سدھار دے. اگر یہ ہمارے دل کی صفائی ہو گئی تو پھر نفاق تو ہماری زندگی میں رہے گا ہی نہیں. اور سمجھ میں نہیں آتا یہ کلمات بھی زبان سے نکالتے ہیں اور پھر قدورت بھی زندگی میں ہمارے ہے, تو یہ ساری چیزیں ہماری زندگی سے کیسے مٹیں گی, نکلیں گی؟ یہ اسلام کا طریقہ اور ضابطہ زندگی میں آنا چاہیے. پانچواں طریقہ نبی نے حق کا بتایا کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے. اور عیادت کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی آدمی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اگر صبح جاتا ہے تو شام تک اور شام جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. جو کسی کی عیادت کے لیے گیا, میں ضعیف روایت نہیں بتا رہا آپ کو, اگر صبح میں گیا ملنے کے لیے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مامور ہیں جو اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور اگر شام میں گیا تو صبح تک اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور نبی نے تو مزید فرمایا جب تم کسی کی عیادت کے لیے جاتے ہو جتنی دیر وہاں بیٹھو گے یہ سمجھو کہ تم جنت کی کیاریوں میں بیٹھے ہوئے. اور ایک حدیث میں آتا ہے محشر میں اللہ تعالیٰ شکایت کرے گا, اپنے بندے سے سوال کرے گا, شکایت کا انداز لے کر سوال کرے گا, ارے میں فلاں وقت بیمار ہو گیا, تو نے میری عیادت نہیں کی, تو میری بیمار کرسی کے لیے نہیں آیا, مجھ سے ملنے نہیں آیا. بندہ کہے گا اللہ تیری شان تیری ذات, تو کہاں بیمار؟ فرمایا میرا فلاں بندہ بیمار تھا, تجھے پتا تھا؟ تو اگر اس سے ملاقات کے لیے جاتا گویا مجھ سے ملاقات کر رہا, میری تیمارداری کر رہا, میری عیادت کر رہا. مسلمان کے مسلمان پر جو حقوق ہے ان میں آخری حق میرے بھائیوں کیا ہے کہ جب یہ سنیں کہ فلاں بھائی کا انتقال ہو گیا ہے, مسلمان کا انتقال ہو گیا ہے, تو اس کے جنازے میں جائیں. ایسا نہ ہو جو ہماری زندگی میں ہو رہا. اور اس لیے زیادہ جانا چاہیے میرے بھائیوں. ہو کیا رہا ہے, جیسا ہی پتا چلا فلاں کا انتقال ہو گیا آپ جا کر دیکھ لو کہ 30 پارے کھلے اور 30 پڑھ. کہاں ہے حدیث میں قرآن خوانی کرنا؟ اور اس سے آگے کی بات یہ پتا چلا کہ اب بھیڑ ہو رہی ہے, اب عورتوں کا مجمع بڑھ گیا, تو اب لا کر ایک پورا بورا چیزوں کا کھول دیا. یہ ادھر چیئے پڑھے جا رہے ہیں. لوگ کہتے تسبیح سے روک رہے ہیں, تحلیل سے روک رہے ہیں, تکبیر سے روک رہے ہیں, تقدیس سے رو رہے ہیں, قرآن پڑھنے سے روک رہے ہیں. اس کا وقت ہونا چاہیے, مقام ہونا چاہیے, نبی کا حکم ہونا چاہیے, نبی کا عمل ہونا چاہیے, نبی کا طریقہ ہونا چاہیے, نبی کی موجودگی میں حضرت خدیجہ آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا, آپ کی بیٹیوں کا بھی انتقال ہو گیا, آپ کے صحابیات کا انتقال ہو گیا, کبھی قرآن نہیں پڑھا گیا. قرآن سب سے عمدہ چیز ہے, اللہ کا کلام ہے, اس سے بڑی دنیا کے اندر کوئی بھی چیز نہیں ہے, کوئی کلام نہیں ہے. لیکن میں آپ سے ذرا سوال کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ آپ قیام کی حالت میں تو قرآن پڑھتے ہو, رکوع میں قرآن نماز میں پڑھ لو, اپنے سجدے میں قرآن پڑھ لو, تشہد میں قرآن پڑھ لو, تو آپ خود کہو گے نماز نہیں ہوگی.
یہ آپ کا اور ہمارا ذہن خود قبول کرتا ہے کہ ہر جگہ مقام نہیں ہے قرآن کا، ہر جگہ قرآن ہی پڑھتے رہے. اس تعلق سے سیکھنا چاہیے، جاننا چاہیے. اور ایک چیز تو بہت خاص طور پر میں عرض کروں گا، یہ انتقال کے بعد کتنے لوگوں کی تو چہرے کھل جاتے ہیں، بڑھا گیا، اب تو وہ جائیداد بھی میری، وہ مکان بھی میرا. اب وہ تلاش کر رہا ہے کہ اس کے کہاں کہاں بینک کی کاپیاں ہیں، جلدی سے نکال لے. لیکن اسے اتنی تمیز نہیں ہے کم ظرف کو کہ یہ جو باپ کا انتقال ہو گیا ہے، یا یہ بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، یا بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، اس کو نہلایا کیسے جائے گا. کتنے جنازے میں نے خود اپنی آنکھ میں دیکھا، آنکھوں سے، کہ وہ کرائے کے لوگ جو لائے جاتے ہیں، ایک خاص دوست کے یہاں گیا، این نہلانے کے وقت پہنچ گیا، کہا نہلایا جا رہا. میں نے کہا میں بھی داخل ہو جاتا ہوں. گیا تو وہ 60 ڈلے لیا ہے، کبھی آگے لگاتا ہے کبھی پیچھے لگاتا ہے، کبھی آگے لگاتا ہے کبھی پیچھے لگاتا ہے، بس یہی کام کر رہا ہے. میں نے کہا بھائی اس کے علاوہ کہ اس کے علاوہ پانی ڈالیں گے کہ وضو نہیں کرائیں گے؟ کہا وضو تو میں نے کسی کو کرایا نہیں مولانا صاحب آج تک. یہ نہلانے والا طریقہ نہیں جانتا. اسے تو 551 اس طرح جیسا کہ نکاح میں ملے تھے، یہ ملنے اور دینے کے طریقے زندگی میں جو تلاش کیے ہم نے، اس سے اپنی زندگی برباد کر دی. کیا نہلائے گا بیٹا؟ وہ تو خود نہایا ہوا نہیں. یہ ہے معاشرہ، یہ ہے سوسائٹی، یہ ہے آج ہماری زندگی. کہتے مولانا صاحب وہ استنجا کیا تھا، پاک نہیں کیا، اور تو مر گیا تو تجھے کون پاک کرے گا؟ ڈر نہیں ہے، خشیت الہی نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، موت سے خشیت نہیں ہے، آخرت کا تصور زندگی سے نکلتا جا رہا ہے ہماری میرے بھائی. اور صرف اتنا نہیں زندگی میں ہمارے، یہ جنازہ اٹھا اور پیچھے پیچھے چلے. بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ سیدھی طرف سے کاندھا دو بھائی، بس 4 کونے ہیں، 4 آدمی چاروں سیدھی طرف سے کیسے دے لیں گے؟ یہ تو لوجک ہی نہیں ہے، دماغی نہیں ہے کہ نہیں سیدھی طرف سے دو. اگر سیدھی طرف سے دے تو پھر 3 کیسے پکڑیں گے وہ؟ اللہ کے رسول نے کوئی ایسا مستقل طریقہ بیان نہیں کیا. ہاں نبی پاک نے یہ بیان فرمایا ہر نیک کام کو سیدھی طرف سے کرنا چاہیے. اب جنازے کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں. اب کہتے ہیں مولانا کلمے سے روک رہے ہیں، عوامل والوں کو کیا ہو گیا؟ ہر چیز کہتے جائز نہیں، ہر چیز کہتے جائز نہیں ہے. دیر سویر ہوگی. جس طرح بھاگ بھاگ پر آ رہے ہیں لوگ، کیا اب شعبان کی کوئی اہمیت نہیں، اس رات کی کوئی اہمیت نہیں؟ بڑا اہتمام کیا جاتا تھا، اس میں تو فیصلے ہوتے ہیں، اس میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اس میں حق حیات کے ساری چیزیں اللہ. اب لوگ کہہ رہے ہیں نہیں، اس رات کی کوئی اہمیت نہیں. ابھی ہاپوڑ میں 3 دن پہلے پروگرام تھا، تقریر کے بعد ایک آدمی نے سوال کر لیا، نماز کا سوال کیا رفدین کا. تو میں نے کہا رفدین سے پہلے سورہ فاتحہ. تو کہا مولانا میں تو سورہ فاتحہ تو نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہوں. لیجیے سبحان اللہ، ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، لوگ پیدا ہو رہے ہیں. آپ کا کام ہو رہا ہے، ایسی نہیں آپ کی دعوت رائگاں جا رہی ہے. آپ کے خطبے، آپ کے دروس، آپ کی تقریریں، آپ کے سارا وعد و نصائح لوگوں کے ذہنوں میں آ رہا. آج لوگ کہتے ہیں کہ نہیں علماء اہل حدیث غلط نہیں بولتے، وہ صرف قرآن و حدیث بولتے ہیں. اور اس کے لیے ثبوت ہے آپ کی مسجدیں. اگر آپ کی مسجدوں میں جو آپ کی 12-13 مسجدیں شہر کے اندر ہیں میرے بھائیوں، اگر اس میں 1,500 آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں 1,000 وہ ہیں جو اہل حدیث نہیں. لوگ آ رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، بس اس کے اندر استقامت ہونی چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے، صحیح دلائل ہونے چاہیے، اور پیار ہونا چاہیے، حکمت ہونی چاہیے، دانائی ہونی چاہیے. اب اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ لے گئے قبرستان، لے گئے، اور قبرستان لے جانے کے بعد قبر کے ایک طرف اسے رکھ دیتے ہیں. اور بیچارے رکھنے والے کیا کریں؟ یہ مسجد والے جو چارپائی بنا رہے ہیں وہی شریعت کے خلاف. اس میں کھولنا ہی ایک طرف سے ہے. اور نبی نے فرمایا جب اپنا جنازہ اتارو تو جس طرح میت کے پیر ہوں اس راستے سے میت کو اتارو. وہاں سے تو کھلا ہی حصہ نہیں ہے. اس کا اہتمام کم سے کم ہماری مساجد میں تو ہونا چاہیے، ہمارے لوگوں میں تو ہونا چاہیے. یہ نبی پاک کا جو عمل ہے اس کو صحیح معنی میں لوگوں تک پہنچانا چاہیے. ایک چیز اور چل رہی ہے کہ اگر جنازے کی نماز ایک مرتبہ ہو گئی اور دوبارہ پڑھ لی تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کوئی آسمان پھٹ پڑے گا. ارے دوبارہ نماز جنازے کی کیسے ہو جائے گی؟ یا نماز ہو گئی اس کے بعد چہرہ کیسے دیکھ لیں گے؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ 10 صحابی گئے واپس آ گئے، یہ گئے 10 واپس آ گئے، یہ گئے 10 واپس آ گئے، یہ گئے 10 واپس آ گئے، یہی تو نبی پاک کے ساتھ تھا۔ اور جو 10 جاتے تھے وہ پہلے نبی پاک کو دیکھتے تھے اور اس کے بعد نماز پڑھتے تھے۔ اور اس کے بعد جیسے اتار دیا، مٹی اس پر ڈال دی، ڈالنے کے بعد زندگی میں کیا ہو رہا ہمارے یہاں میرے بھائیوں، اس پر جیسے وہ پانی ڈال کر چلا تو ایک انگلی گاڑ کے ایک حافظ جی کھڑے ہو گئے اور دوسری سن جا کر دوسرے حافظ جی کہتے اول پڑھتا ہے یا آخر پڑھتا ہے۔ کچھ میں تو صرف یہ اول آخری ہے، اور کچھ کے یہاں کیا ہے کہ نہیں، اس نے لگائی صدا اللہ اکبر، آزان دے رہا ہے قبر پر، کہتا آزان دینے کے بعد مردے کو احساس ہوگا کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، عصر کا وقت ہو رہا ہے، وہ فرشتہ جو حساب و کتاب لینے آئے گا اس سے کہے گا ارے بعد میں حساب لینا، نماز کا وقت ہو گیا، پہلے نماز پڑھ لو۔ یہ دھوکہ یہاں دیا ہے۔ یہ جو ڈنڈیاں مارتے ہیں نا، ایک سے پوچھا میں نے ڈنڈی کیسے مارتے ہو، کہا مولانا تم 5 کلو بھی چڑھا دو گے 1 کلو ہی رہے گا۔ ایسے بھی ایسے فنکار دنیا میں موجود ہیں، ایسے فنکار، لیکن یہ سب اسی دنیا میں لا یعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون، فرشتوں کے اندر دھوکہ دھڑی نہیں ہے، جو اللہ نے کہا، جو اللہ نے حکم دے دیا صرف وہی کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسا ہے کہ مر گیا اس کا پورا عہد نامہ کفن پر لکھ رہے ہیں اور مہر لگا رہے ہیں، اور جتنا پیسہ دے رہے ہیں اتنی اچھی مہر لگ رہی ہے، یہ اتنی اچھی جنت ملے گی، اچھے درجات ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں کم سے کم انتقال کے بعد تو اپنے جنازے کے ساتھ سنت کا برتاؤ کریں، ہم لوگ صحیح طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کریں ہم لوگ، اور کم سے کم یہ احساس تو ہماری زندگی میں ہو۔ یہ جنازے کے ساتھ ایک بات ذہن میں آ گئی، بہت سارے جنازے دیکھے گھنٹوں گھنٹوں رکھے ہوئے، گھنٹوں گھنٹوں رکھے ہوئے، انتظار ہو رہا ہے، کیا اوپر نہیں آئے سے، کہاں بمبئی سے چلے آ رہے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں پتا چلا کہ اس کا رات میں انتقال ہوا، پوری صبح گزار دی، اب رات کا حصہ گزرے جا رہا ہے، اور وہ آئے بھوت کی طرح بھاگے بھاگے، نہ وضو ہے نہ سلام ہے نہ دعا، دیکھا چہرہ اور جا کر کھڑے ہو گئے، کہا نماز نہیں پڑھو گے، نہ میرا پاجامہ خراب۔ اس بے تمیز سے جسے موتنا نہیں آتا، استنجا کا طریقہ نہیں آتا، اس کے لیے نبی پاک کی سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ نبی نے رکھنے کا ذکر نہیں کیا، جب آپ چلیں گے تو اس میں بھی بتایا کہ جو عام چال ہے اس سے تیز چلو، جو آپ کی عام چال ہے، یہ جو کہتے ہیں میں آہستہ چلو، میں کہا میں آہستہ چلو، میں تم تو بھاگے جا رہے ہو، آہستہ چلو۔ نبی نے فرمایا